بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام نے مختلف مواقع اور مختلف اوقات کی مناسبت سے مختلف عبادات کو لازم قرار دیا ہے اور اس کے لیے ایک مخصوص نصاب ہے، اور اس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضائل اور مناقب اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ذو الحج کے مہینے میں دو اہم ترین مخصوص عبادات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو حج کہا جاتا ہے اور دوسری اہم عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل پر اپنے بہت سے ارشادات میں روشنی ڈالی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ہجرت کے بعد جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد بلا ناغہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کے عمل پر آپ کا یہ دوام، مواظبت اور ہمیشگی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، اور قربانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے بارے میں، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، آقا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک بال کے عوض اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور اون کے متعلق صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اتنی اہم عبادت ہے، اور قربانی والی عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قربانی کا جانور، قربانی والا عمل، یہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کی سند پا لیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ تم قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتے ہی اپنی قبولیت کی سند پا لیتا ہے۔ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، اپنے قربانی کے جانور کے قربان ہوتے وقت تم وہاں موجود رہا کرو، اس لیے کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے سوائے اس کے کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتوں ناتوں کا اور قرابت کا لحاظ اور پاس رکھا جائے۔ یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل اللہ کے ہاں قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ وسعت دی ہو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو، اور اگر اللہ نے یہ کشادگی دی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، اور امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ یہ محبت کا بھی تقاضا ہے، اور اس سے محبت بڑھتی بھی ہے، اور اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔